اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور نہیں کھاؤ تم اس ذبیحہ جانور میں سے کہ نام نہیں لیا ہو گیا اس پر اللہ کا، اور یقیناً یہ کھانا فسق ہے، نافرمانی ہے، سرکشی ہے، گناہ ہے، اور یقیناً شیاطین القا کرتے ہیں، ڈالتے ہیں وسوسے، شکوک و شبہات اپنے دوستوں کی طرف سے تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، اور اگر کر لی پیروی تم نے ان شیاطین کی تو یقیناً تم بھی مشرک ہوگے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دفعہ پھر بتا رہے ہیں 121 نمبر کی آیت میں کہ نہیں کھاؤ تم ذبیحہ جانور میں سے جس پر اللہ کا نام، حالانکہ فار ایگزامپل مرغی تو حلال ہے، بکرا بھی حلال ہے، گائے بھی حلال ہے، لیکن اگر وہ ذبیحہ نہیں ہے، اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس پر، تب بھی وہ کھانا فسق ہے، نافرمانی ہے، سرکشی ہے، گناہ ہے۔ یعنی حلال ہو، حلال کا مطلب اس پر اللہ کا نہ صرف حلال ہو بلکہ ذبیحہ بھی ہو، اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو وہ کھانا جائز ہے۔ تو شیطان ضرور وسوسے ڈالے گا تاکہ آپ اس کو کھائیں، آپ اس کو کھا کر پھر دوسرے لوگوں سے جھگڑا کریں، تو پھر آپ کس طرف چل گئے؟ انکم لمشرکون، تم بھی مشرکوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آج ہم کریں گے آیت نمبر 121 سے 124 تک، سورہ الانعام پارہ ولا اننا 8واں پارہ۔ اب ہم 122 نمبر کی آیت پڑھتے ہیں۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کیا وہ شخص جو تھا مردہ جیسا، یعنی گمراہ، پھر زندہ کیا ہم نے اسے اور بنا دیا یا کر دیا ہم نے اس کے لیے نور کو، روشنی، ہدایت، پھر چلا وہ اس نور ہدایت پر انسانوں کے درمیان، کیا ہو سکتا ہے وہ اس شخص جیسا جو اندھیروں میں پڑا ہو، نہیں نکلنا چاہتا ہو کسی بھی طرح ان اندھیروں سے؟ اس طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے اعمال جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صاف مثال دے کر سمجھا دیا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے ہیں تاکہ وہ اس خوشنما اعمالوں میں جتے رہیں، ڈٹے رہیں اور کرتے رہیں۔ 123 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اور اس طرح بنا دیا ہے ہم نے ہر قریہ، ہر بستی میں سے ان کے بڑے لوگوں کو جرائم پیشہ اس بستی کا کہ جال پھیلائیں گے وہ مکر و فریب کا وہاں، وہ جال پھیلائیں گے مکر و فریب کا وہاں، اور نہیں کرتے مکر و فریب وہ سوائے اپنے ہی ساتھ، اور نہیں ہے ان کو شعور کچھ سمجھ اس کی۔ یعنی وہ جو مکر و فریب کر رہے ہیں وہ تو اصل میں اپنے ہی خلاف مکر و فریب کر رہے ہیں جس کا انہیں کچھ شعور نہیں، عقل نہیں۔ آیت نمبر 124 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَاتٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی آیت یا نشانی یا حکم یا نصیحت تو کہتے ہیں ہرگز نہیں مانیں گے ہم جب تک نہیں دی جائے گی ہم کو بھی وہی چیز، یعنی وہی جیسے دی گئی ہے رسولوں کو اللہ کے، یعنی وہ وہی مانگ رہے ہیں۔ وقف اللہ کو علم ہے کہ کس سے لے اور کیسے لے کام اپنی رسالت کا، جلدی پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے، ذلت ہے اللہ کے ہاں اور عذاب شدید
یعنی سخت ترین سزا جو کوششیں کی انہوں نے دینے مکر و فریب کی. تو جتنا انہوں نے مکر کیا، فریب کیا، ان کے لیے اللہ کے ہاں عذاب شدید ہے. عذاب شدید بما کانوا یمکرون. اس طرح آج ہم نے 121 سے 124 تک کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ دیکھا. قرآن شریف کو آہستہ آہستہ پڑھیے، سمجھ کر پڑھیے. یہ اللہ کی کتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں احکامات اپنے کھول کھول کر بیان کیے ہیں. وحی کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی اور پھر سینہ بسینہ یہ ہم تک پہنچی. آج بھی اس کو حفظ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور حفاظ کی بڑی تعداد مدرسوں سے نکلتی ہے. آپ بھی اس کو آہستہ آہستہ پڑھیے اور کوشش کیجیے کہ اس کو سمجھ کر پڑھیے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کیجیے. دو ہی راستے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا رکھا ہے دین کے، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ کتاب، قرآن مبین، فرقان حمید. یہ اللہ نے بھیجی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. اور دوسری ہے سنت، یعنی جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا وہ سنت ہے. تو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دیجیے. یہی ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطۂ حیات ہے اور دین و دنیا میں فلاح کا باعث ہے. صدق اللہ العظیم.